بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرنٹ لائن۔ ناظرین، جو موجودہ سیاسی، معاشی اور آئینی صورتحال ہے اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ آئین چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میری بے حرمتی ہو رہی ہے، معیشت رو رو کر شکوے کر رہی ہے کہ اب میں کسی کام کی نہیں رہی، اور تو اور ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں وہ کسی بھی قسم کا انصاف دینے سے بالکل قاصر نظر آ رہے ہیں، اور ملکی جو حالات ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کا شکار ہیں، اور غریب آدمی کو اس معیشت نے اور اس معیشت کے نگہبانوں نے، سیاست نے اور سیاستدانوں نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اور حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ آج ہم آئین پاکستان کے اوپر بھی عمل کرنے سے بالکل قاصر نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی، معاشی اور آئینی صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ایک سینئر ورکر، حلقہ PP2 سے کنٹیسٹنٹ جناب ضیاء طاہر ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضیاء بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد سر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ آپ نے اس ٹائم آپ نے دیکھا کہ ہمارے آئین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کی جو موجودہ شکل ہے اس کو اس شکل میں نہیں ہونا چاہیے، کہیں پہ اسی آئین کو موقوف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہیں پہ اسی آئین کو ختم کر کے اپنی ریٹ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب تو خود ایک وکیل ہیں جو عوامی تحریک کے سربراہ ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور وکیل بھی ہیں۔ اچھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سارے معاملات میں آئین کی حفاظت کے لیے اور آئین کو برسر پیکار کرنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی۔ لیکن سر اس وقت عوامی تحریک جب کہ آئین کے اوپر ضربیں لگائی جا رہی ہے تو عوامی تحریک مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کوئی بیان نظر آیا ہے، نہ ان کی تنظیم کے کسی خاص عہدیدار کا بیان نظر آیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ عوامی تحریک اتنی پیچھے کیوں نظر آ رہی ہے اس وقت آئین کی حفاظت کے لیے؟ پہلے تو میں WT نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں عوام الناس اور بطور خاص حلقہ PP2 کی جو میری جو کنسٹیٹوئنسی ہے ان کے لوگوں سے مخاطب ہو سکوں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے سر کویسچن کیا ہے کہ عوامی تحریک پیچھے کیوں نظر آ رہی ہے۔ آپ کے کویسچن میں ہی میرا آنسر موجود ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بلا شک و شبہ آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ احتجاجات اور بہت زیادہ کام کیے، یہاں تک کہ ملک پاکستان کی تاریخ جب سے پاکستان بنا ہے ٹل ٹوڈے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی الیکٹ ہو کر آیا ہو، اسمبلی میں پہنچا ہو، اور اسمبلی میں پہنچنے کے بعد جب اس نے دیکھا ہو کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ان لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہے جن لوگوں نے ان کو پہنچایا، وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہو۔ ڈاکٹر طاہر القادری وہ اکیلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی سیاست میں سے جب وہ آئے اسمبلی میں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پہلی بات۔ کویسچن کا دوسرا آپ کا پارٹ یہ تھا کہ پاکستان عوامی تحریک کے ڈاکٹر طاہر القادری یا کوئی مین آدمی جنہوں نے ابھی تک پیغام نہیں دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں خرم نواز کنڈا پور صاحب، انہوں نے ببانگ دوہل میڈیا پر اور جہاں جہاں پر ان سے پوچھا گیا، جہاں جہاں پر انہیں بات کرنے کا موقع ملا، اور اپنے بھی ہمارے ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا ہے جو کہ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ہمیشہ سے آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم لوگ ہمہ وقت
موجود ہیں. سر یہ دیکھیں خرم صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی. اچھا سر بیان ٹھیک ہے نا, یہ خرم صاحب نے دیا ہوگا لیکن اس کو میڈیا پہ نہیں چلایا گیا, ٹھیک ہے, شاید آپ کو یہ بات علم آپ میں ہو, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پہلے اس آئین کی حفاظت کے لیے جو عوامی تحریک تھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی, اس وقت وہ نظر نہیں آ رہی, یا آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنی جگہ پہ کوئی ایسا پلان تیار کر رہے ہیں کہ اگر آئین کو خطرہ ہوا تو اس کے لیے شاید اپنا کوئی رول پلے کریں؟ جی میں بتاتا ہوں سر. بات یہ ہے کہ احتجاج یا اپنی آواز ریکارڈ کرانے کے مختلف ذرائع ہیں. مثلاً پی ٹی آئی کی میں مثال دوں تو زمان پارک میں ایک عرصہ دراز سے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی ہے, انہوں نے خود ختم کی, جو جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنا معاملہ کلیئر کیا ہے, زمان پارک میں ایک لوگوں کا ایک جمع غفیر رہتا ہے. جس طرح سے بھی وہ عمران خان کو کبھی سپورٹ کرنے کے لیے, کبھی عید, آج کل عید کے وہاں پر معاملات چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ایک طریقہ ہے ان کا آئین پاکستان کو اپنے نظریے سے سپورٹ کرنے کا. ہم نے جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بتایا کہ احتجاج بہت زیادہ کیے ہیں, اب ہم نے احتجاج بھی کریں گے جب وقت آئے گا. ہر پارٹی کی اپنی پالیسی. سر اور کیا وقت آئے گا؟ وقت تو آیا کھڑا ہوا ہے. دیکھ لیں ابھی جو انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی وقت دے رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ آئیں مل بیٹھ کے, ٹھیک ہے, اور اپنا مل بیٹھ کے اس آئین کی دھجیاں اڑائیں. اس انصاف کے سب سے بڑے ادارے کو بھی اتنا مجبور کر دیا گیا ہے, تو اب اس سے زیادہ اور وقت کیوں آئے گا؟ جی میں بتاتا ہوں سر. بات یہ ہے کہ میں اپنی لیٹ می کمپلیٹ میں جس بات کو میں نے شروع کیا تھا, احتجاج کے مختلف طریقے ہیں. احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پیغام مقتدر حلقوں اور عوام الناس تک پہنچانا ہوتا ہے. پاکستان عوامی تحریک عرصہ دراز سے سیاست سے آؤٹ تھی. اس کے ہمارے کافی سارے عوامل تھے, کافی ساری وجوہات تھیں. سب سے بڑی میں ایک وجوہ بیان کرتا ہوں, اس وجوہ کو بیان کر کے میں آپ کے کوسچن کو آنسر کروں گا. ہمارا یہ نعرہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, ایسا ہی ہے. لیکن مقتدر تمام سیاسی حلقوں نے ریاست نہیں, اپنی سیاست کو اپنی وجوہات, اپنے ان کے مفادات, اپنے معاملات کی وجہ سے ریاست کو پیچھے رکھا اور سیاست کو لے کر وہ آگے آئے. اب اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ رمضان شریف میں اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک سو کالڈ فری آٹا کی ایک اسکیم چلائی گئی, ٹھیک ہے. اس میں ہماری ہی مائیں بہنیں, ہماری ہی بیٹیاں, ہمارے ہی بھائی, ہمارے ہی بزرگ روند ڈالے گئے, لوگوں کی بازو ٹوٹ گئے, لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. خواتین کی میں بطور خاص بات کروں, اس میں قیمتی جانیں چلی گئیں. سیاست بچائی گئی, ریاست نہیں بچائی گئی. میں اس کا سیکنڈ اسپیکٹ اب دوں گا کہ جب سے ابھی جو گورنمنٹ میں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, جب سے یہ آئی ہیں کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ٹل ٹوڈے نہیں ہوا. ایسے ہی ہے. کیوں؟ وہ لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے, یا ان پہ اعتماد نہیں کرتے, ہم پہ تو کرتے ہیں. ہم پہ مطلب عوام پاکستان پہ. یہ جو لوگ ہم نے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قائدین ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے کوسچن کی طرف کہ ہم لوگ اب کیا کرنے جا رہے ہیں, ہماری پارٹی پالیسی کیا ہے. ہماری پارٹی پالیسی یہ ہے کہ اب ہم لوگ پورے پنجاب میں 100 سے زیادہ کنٹیسٹنٹ, اور وہ کنٹیسٹنٹ جو کہ تمام آرٹیکل 62-63 پر پورے اترتے ہیں, وہ تمام لوگ میدان میں اتار چکے ہیں. ہم تمام لوگ کام کر رہے ہیں, اور جب وقت آئے گا جس کو آپ احتجاج کہتے ہیں, احتجاج کی جو شکل مروجہ شکل ہے کہ روڈوں پر آ جائے, جب وقت آئے گا ہم اس کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں ہماری پارٹی پالیسی کے مطابق ہمیں جس طرف زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو بڑھائیں, لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں کہ اب وہ ٹاپ ٹائم ہے کہ اب بھی اگر صرف سیاست کو بچایا گیا تو ریاست پاکستان کو مالیاتی ادارے اب یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنا میزائل پروگرام روکنا ہے, آپ نے یہ پیسے یہاں لگانے ہیں, آپ نے ہائی پوسٹنگ یہاں پر کرنی ہے. امریکن ایمبیسڈرز آ کے بتاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اب رہنی ہے کہ نہیں رہنی ہے. کیوں؟ سیاست نہیں, ریاست کو. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ ہم اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, مطلب آپ اپنی اسٹرینتھ کو جو آپ کے ورکرز کسی وجہ سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے ان کو چارج کرنے کی کوشش, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو میرا سوال ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے,
جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پارٹی ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2002 میں ڈاکٹر صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو انتخابی سسٹم ہے ہمارا، ڈاکٹر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں بیان پڑے ہوئے وہ اس انتخابی سسٹم کے خلاف ہیں. تو ایسا اچانک سے کیا ہوا کہ آپ کی پارٹی کو الیکشن میں آنا پڑ گیا؟ اس کی کون سی وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس انتخابی سسٹم کو مان لیا ہے کہ بھائی اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، یا دوسری جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کلیم ہے کہ تحریک لبیک ایک پارٹی بنائی گئی تھی عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے کہ یہ پارٹی کمزور ہو، اور اس کو توڑنے کے لیے ایک پارٹی بنائی گئی تھی. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنا رول ادا کیا ہے؟ اور چونکہ آپ کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ ورکرز بھی عمران خان کو زیادہ موضوع سمجھتے ہیں دوسرے کنٹیسٹنٹ کی نسبت، دوسری پارٹیز کے سربراہوں کی نسبت. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ لانچ کیا ہوگا آئیں بھائی اور ہمارا ساتھ دیں اور عمران خان کو آگے نہیں آنا؟ ایسا تو نہیں ہو رہا کہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھا کویسچن کیا آپ نے. یقینی طور پر لاکھوں لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن گونج رہا ہوگا کہ اب کیا وجہ ہے کہ اب ڈاکٹر طاہر القادری آ گئے ہیں. سر ایک ون لائن آنسر ہے اس کا. عمران خان صاحب نے اپنے پارلیمنٹ کے فلور پر جب وہ الیکٹ ہو کر گئے تو انہوں نے جو پہلا فقرہ بولا تھا وہ بولا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. اگر ہم خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ یا تحریک لبیک، وہ بھی ہمارے محترم بھائی ہیں، یا کسی اور پارٹی کے انڈر ہوتے یا کسی کی ڈائریکشنز پر کام کر رہے ہوتے تو ہمیں اتنی زیادہ طاقت میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دھرنوں میں ہم لوگوں نے تقریباً 70-80-90 دن کا جو ہم نے دھرنا کیا، ہماری اسٹرینتھ، ہمارے معاملات، ہمارا آرٹیکل 62-63 کا عوام الناس کو پڑھانا اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن آپ کا جو کویسچن ہے، میں ایک سیکنڈ آپ کا پلیز چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی جماعت، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. نہ ہم کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ہم صرف نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان عوامی تحریک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ صرف آپ لوگوں نے اگر اب بھی سیاست کو اوپر رکھا تو ریاست اب کہاں پہنچ چکی ہے، غریب عوام کہاں پہنچ چکی ہے، ہمارے ایٹمی اثاثے کہاں پہنچ چکے ہیں، ہم لوگ ذہنی طور پر کہاں پہنچ چکے ہیں. اب اس چیز کو ہم نے بدلنا ہے. سر دیکھیں، جو پاکستان عوامی تحریک ہے، اس کے جو ورکرز ہیں ان کی جو سیکنڈ موسٹ فیوریٹ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جو سینئر لیڈرز ہیں نا، ان کے نزدیک بھی بقول ڈاکٹر صاحب کی بھی عمران خان فیوریٹ ہے باقیوں کی نسبت. اچھا ایک منٹ، میرا جو سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے 100 کنٹیسٹنٹ یہاں پہ رکھے ہیں پنجاب میں الیکشن لڑنے کے لیے، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی 297 میں سے 287 کے اوپر ٹکٹس جاری کی ہیں، ٹھیک ہے. 10 سیٹس انہوں نے چھوڑی ہیں اتحادیوں کے لیے کہ کوئی پارٹی اگر اتحاد میں آنا چاہے، جہاں پہ تحریک انصاف کمزور تھی تو ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے. تو کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے، یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ تو زیادہ چاہیے، اسمبلی کے اندر آپ کا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ریاست کو بچانے کے لیے. خالی سڑکوں کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے سے ریاست نہیں بچائی جا سکتی. تو آپ کو بہتر نہیں لگتا تھا کہ آپ اپنے اس سیاسی کزن کے ساتھ کچھ چند ایک سیٹوں پر اتحاد کر لیتے؟ مبادا کہ آپ 100 کنٹیسٹنٹ کریں اور ان میں سے 5 بھی کامیاب نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے، تو بہتر نہیں تھا آپ اپنے سیاسی کزن سے اتحاد کرتے؟ اوکے، بات آپ نے یہاں سے شروع کی کہ ہماری یہ سیکنڈ موسٹ فیوریٹ پارٹی ہے. اب یہ ہے نہیں رہی، اب یہ تھی میں بدل چکا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں نے دھرنے کے دوران میڈیا پر تمام چیزیں موجود ہیں کہ عمران خان صاحب ایک وقت پر کنٹینر پر اکیلے رہ گئے تھے اور ہمارے ورکر، جس میں بذات خود موجود تھا کہ وہ کنٹینر بھی ہم لوگوں نے کور کیا تھا، عمران خان صاحب کو ہم نے وہاں سے سیو کیا تھا. میڈیا پہ آن لائن چیزیں موجود ہیں، سب آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. اب بات یہ ہے سر کہ ہمارے ساتھ ایک ثانیہ گزرا، ماڈل ٹاؤن والا ثانیہ گزرا، وہ ایک قومی وہ ایک ثانیہ گزرا.
ہمارے بھائی کا یہ ایک فرض تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلتے. میں اس کو ابھی چونکہ ایک سیکنڈ پروگرام ہو رہا ہے جو اس کا ٹائم آئے گا تو اس میں بھی ہم کھڑے ہوں گے. ایک اسپیکٹ وہ ہے. سیکنڈ اسپیکٹ میں لے کے آتا ہوں آپ کی طرف کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ یا کسی بھی سیکنڈ پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ نظریاتی لوگ ہیں. نظریہ پاکستان سب سے اول اور سیکنڈ نظریہ ہماری جماعت کا جو کہ ہو بہو نظریہ پاکستان کے انڈر آتا ہے. آپ لوگوں نے پاکستان پی ٹی آئی نے اپنی جو گورنمنٹ فارمولیٹ کی, اس نے گورنمنٹ کیسے فارمولیٹ کی کہ ایک جہاز تھا وہ گھومتا تھا اور وہ ایک گورنمنٹ سٹینڈ کر گئی. میرا کہنے کا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد آپ کے ذریعے عوام الناس کو ایک پوائنٹ سمجھانا ہے کہ اگر آپ نظریے پہ سٹینڈ کر کر اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی چیز نہیں بنائیں گے تو وہ لوگ جو کسی بھی سورس کے ذریعے, چاہے وہ اس سورس سے آئے ہیں چاہے کسی اور سورس سے آئے ہیں, وہ لوگ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. کیوں؟ آپ نے نظریے پہ سٹینڈ نہیں کیا. عمران خان صاحب کا کوئی نظریہ اگر ہے تو وہ ان کی اپنی ذات کی حد تک ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو باقی تمام لوگ موجود ہیں, تمام لوگ جانتے ہیں کہ ادھر پارٹیز ڈفرینٹ پارٹیز سے ہیں. اب کوسچن کا لاسٹ پارٹ کہ ہم نے کیوں نہیں ان کے ساتھ سٹینڈ کیا. ہم اپنے نظریے کو اگر آج بھی چھوڑ دیتے ہیں, نظریے پاکستان کو جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے آئین پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی اساس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز ضرورت ہے, وہ اگر ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں پیچھے کوئی پارٹی نظر نہیں آتی جو کہ پاکستان کی اساس کو اور نظریے کو سنبھالے. وہ نظریہ کہ الیکٹیبلز کو لے کے آیا جائے, ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں سب سے پہلے اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے الیکٹیبلز کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک فوراً بات آ گئی ہے. عمران خان نے جب 2013 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا نا, تو اس وقت وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا, اور انہوں نے کافی حد تک اس پہ عمل بھی کیا. لیکن کیا ہوا کہ 34-35 سیٹس ان کی قومی اسمبلی میں ہوئیں اور KPK کی انہیں حکومت ملی. پھر وہ بعد میں ریئلائز کیا انہوں نے کہ یہ تو عوام ایسی ہے, یہ تو الیکٹیبلز کے علاوہ کسی کو آگے ہی نہیں لے کر آتے. تب وہ الیکٹیبلز کو لے کر, جس کا خاطر خواہ عمران خان کو نقصان بھی ہوا. آپ نے دیکھ لیا کہ ریجیم چینج آپریشن میں کیا ہوا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ان کی حکومت کو کس طرح ختم کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیسے کیسے حالات ہوئے. اگر آپ بھی یہ کام کریں گے کہ ہم الیکٹیبلز کو نہیں لے کر آئیں گے, پھر تو شاید میری اور آپ کی زندگی میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ریاست بچانے والے جو آپ کا ایک نظریہ ہے وہ بہتر ثابت ہو. اور اس پہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بعد میں ریئلائز ہوا. آپ نے اپنے کوشچن میں یہ بات کی ہے, پاکستان کی عوام اتنی امیر عوام ہم لوگ نہیں ہیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہے کہ مجھے پنجاب کے بھی کا الیکشن کرانے کے لیے 21 ارب روپے چاہیے, پلس سیکیورٹی پلس ایڈیشنل تھنگس. ہم صرف 21 ارب روپے کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملک پاکستان کا الیکشن کم از کم 100 ارب روپے کا ہوتا ہے. یہ بعد میں ریئلائز ہونا ایک دفعہ ہو چکا ہے نا. اب ہم بھی وہ غلطی دہرائیں جو کہ عمران خان صاحب دہرا چکے ہیں. ہمارا سارا یہ جو آج کا انٹرویو ہے, میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک ہی پارٹی کے اگینسٹ گزرے, لیکن ایک عناصر ایک بعد میں ریئلائز ہونا ایک دفعہ ہو چکا ہے. ہم وہ چیز اپنے نظریے سے ہٹ کے بعد میں ریئلائز ہونے والی چیز نہیں چاہتے. اور ایک ون تھنگ آپ نے یہ کہا کہ ہم اوپر نہیں آ سکتے یا عوامی پاکستان الیکٹیبلز کے بغیر نہیں چلتی. اب ایسا نہیں ہے. تھرو میڈیا, آپ لوگوں کے ذریعے, میڈیا چینلز کے ذریعے, اور ڈاکٹر طاہر القادری نے دھرنے میں عوام الناس کو پڑھایا تھا کہ بس اور تیرے سیٹ کیا ہے. ہم اس کے سامنے 100 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی طرح سے آپ چیک کریں, یہ نہیں کہ اپنی تعریف یا کچھ, آپ چیک کریں کہ عوامی پاکستان کے سامنے جو عوامی تحریک لے کے آئی ہے وہ اپنے کیسے بندے لے کے آئی ہے. اس وقت کا فیصلہ, چونکہ سیاست میں کوئی بھی فیصلہ پرماننٹ نہیں ہوتا, نظریہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے, فیصلے بدلتے رہتے ہیں. اس وقت کا فیصلہ اس وقت رکھیں گے. لیکن آپ نے کوشچن میں یہ کہا کہ 2, 4, 5 سیٹیں 10 سیٹیں, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم گراؤنڈ لیول پہ سیاست کے 2 رخ ہیں. یا تو ہم باہر نکل کر لوگوں کو بتائیں کہ ہماری اتنی طاقت ہے, ہم اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جو کہ رائج الوقت ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈور لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ نظریہ ہے, یہ ضرورت ہے اور یہ کام ہم نے کرنا ہے. ہم سیکنڈ اسپیکٹ پہ اب کام کر رہے ہیں, ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پنجاب میں ایک بہت بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ اسمبلی میں انشاءاللہ پہنچیں گے. جی, میری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور دیکھیں, اگر پنجاب اسمبلی میں آپ حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مطلب ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں
کہ پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی. ٹھیک ہے, یہ آن گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یار میں آپ کو کوئی آپ کا دل توڑنے والی بات کروں, لیکن یہ آن گراؤنڈ ریئلٹی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے. اس لیے تو پی ٹی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے, اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یہ آپ کا بات کا فیصلہ ہے, وہ آپ نے بات کر لی. اچھا, اگر ضیاء طاہر الیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے حلقہ PP2 کی عوام کی طرف سے, تو آپ کی ترجیحات میں کیا شامل ہوگی؟ کیونکہ آپ کا جو حلقہ ہے پنجاب کا انتہائی بیکورڈ, یہ میں آپ کی جو تحصیل حسن عبدال ہے اور تحصیل فتح جنگ ہے یہ PP2 میں آتی ہیں, تو یہ بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب کے باقی شہروں سے, خاص طور پہ سینٹرل پنجاب سے یہ بہت زیادہ پیچھے. تو آپ کی ترجیحات میں کیا آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس آنسر کرنے کے لیے صرف 1 منٹ آپ کا اس سے پہلے لوں گا عوام الناس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. لاسٹ میں مجھے آپ نے 2 منٹ دینے ہیں کہ میں پیغام بھی دینا چاہوں گا. یہ آپ کا ویسے پیغام ہی جا رہا ہے سب لوگوں کا. سب سے پہلے میں عوام الناس سے مخاطب ہو کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ عرصہ دراز سے ہمارے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذیل اٹک میں ان کے بغیر سیاست نہیں چلتی. ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, جسٹ آرگومنٹ کے لیے. تو ان ہی بندوں کو حلقے کے عوام نے پچھلے گورنمنٹ میں بھی لایا تھا ڈیو ٹو ریزنز نون ٹو دیم. ان کی وجوہات ان کو پتہ ہوں گی, لیکن لوگوں نے لایا تھا. انہوں نے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا. سب کے سامنے ہے, حلقے کے سامنے ہے, تمام لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. ویسے ہی تو میں نے نہیں کہا نا کہ آپ کا جو حلقہ ہے وہ بہت پیچھے ہے. اب اس طرف آتے ہیں ہم لوگ. میرا چونکہ وکالت کے شعبے سے بھی میں منسلک ہوں, ہم لوگ بالکل KP اور یہ بارڈرز پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیر آر لاٹس آف اپرچونیٹیز, بہت زیادہ مواقع ہیں کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کے لیے بہت زیادہ روزگار کے بہت زیادہ ذرائع پیدا کر سکتے ہیں. میری پرائیورٹی حسن عبدال کے اندر فیکٹریز ہیں اور پورے انڈسٹریل ایریا ہری پور کا بالکل وہ آپ کے ساتھ ہے. بالکل, میں یہ پوائنٹس میں عوام تک پہنچانا چاہوں گا آپ کے ذریعے. میری پرائیورٹیز میں کہ میں حلقے کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بالکل 5 سے 10 کلومیٹر کے اندر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا اور میں یہ کروں گا انشاءاللہ کہ ہمارے حسن عبدال, فتح جنگ, باتر, پوری PP2 کے لیے بطور خاص میں کوشش کروں گا کہ وہاں پر ایک مخصوص بہترین علاقے کی نسبت کے مطابق ایک کوٹہ متعین ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے لوگ کام کریں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں صرف حسن عبدال کی حد تک بات کروں تو یہ چشموں کی سرزمین ہے, لیکن یہاں پر اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ چشمے تو نظر ہی نہیں آتے, جو جگہ ہیں وہ گندگی سے بھرپور, اس کی صفائی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے اہم ملک پاکستان کی بطور خاص, بطور بالعموم, اور حسن اپنے حلقے کی بات کروں, فتح جنگ, باتر اور حسن عبدال کی, تو بالخصوص یہاں کی بات کروں کہ مہنگائی سے عوام پسے ہوئے ہیں. لیکن ان سب وجوہات, پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے میرے پلانز ہیں, پھر اس کے بعد جسٹس کے بہت زیادہ پلانز ہیں میرے پاس. چونکہ میرا یہ شعبہ ہے تو میں جانتا ہوں کہ جسٹس اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا ہے. بڑے ایزی ویز سے ہم انصاف کی فراہمی لوگوں تک لا سکتے ہیں. ایجوکیشن کا میں نے نام, اس کے علاوہ اور بھی پلانز ہیں. صرف ایک چیز کی کمی ہے, ہمارے پاس سورسز کی کمی ہے. ہمارے سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے پیسے نہیں آئے. میں آپ کو آج انٹرویو کے ذریعے بتا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, ہمیں گورنمنٹ کے پیسوں کی بہت بڑے پروجیکٹس ہوں تو ضرورت ہے, ہمیں اپنی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کے پیسے نہیں چاہیے. صرف ہمیں کیا چاہیے کہ جو ہماری لوکل PP2 میں جو رائج الوقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, صرف ہم وہ سیدھا کر لیں. ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. میں نے اپنا پلان, یہ جو میں نے 5-6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, مہنگائی, روزگار, نوکریاں اور انفلیشن وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں صرف اپنی کرپشن کو ختم کرنا ہے. ایسی سیاسی قیادت کو اوپر لے کے آنے کی ضرورت ہے جو کہ خود کرپشن سے پاک ہو, جس کا نظریہ کرپشن سے پاک ہو, اور جو خود عوام الناس میں کھڑا ہو. میری ذات, میں سارا دن عوام الناس میں رہنے والا بندہ ہوں. مجھ سے کسی نے ملاقات کرنی ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا ڈیرے پہ آ جانا, میرا آفس ہے, ساری دن کو لوگ آتے ہیں.
آج بھی لوگ آتے ہیں, میں کل الیکٹ ہو جاتا ہوں تو میں کل بھی وہاں بیٹھا ہوں گا آفٹر پولیٹیکل ورکس, میں تب بھی وہاں. ویسے دیکھ لیجیے الیکٹ ہونے کے بعد یہ دعویٰ ہی نہ رہ جائے کیونکہ بہت سارے لوگ آفیسز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو الیکٹ. یہ چیزیں اب پرانی ہوگی. اب یہ ہیں کہ میں لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو سیاست سے دور رکھا جاتا ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. نہیں, میں پیش ہو کے بتا رہا ہوں کہ ہاں یہ ہمارا کام ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہماری ماں ہے, اسے ہم نے ہی سنبھالا. اس وقت تو سر جوانوں کا سامنے آنا فرض عین بنا ہوا ہے. چلیں سر, یہ آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. اب 2 منٹ رہ گئے ہمارے پروگرام کے, تو 1 منٹ میں آپ کو دوں گا. آپ اپنے حلقے کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو WT نیوز اور میرے پروگرام فرنٹ لائن کی توسط سے پلیز آپ کے لیے 1 منٹ ٹائم ہے. حلقے کی عوام کو میں ڈائریکٹ مخاطب کرنا چاہوں گا. میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے میری گزارش ہے, آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں. میرا کام, میری زندگی, میرے تمام معاملات, میری جماعت اور میرا ذاتی کردار, تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ میرا کہنے کا مقصد آپ کو گنانا نہیں ہے, لیکن بتانا ہے کہ ہمیں اب ایک سیاسی قیادت کی ڈیفرنٹ ضرورت ہے. پہلا اسپیکٹ. دوسری چیز, میں فتح جنگ کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ میرا فتح جنگ کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ ہے. میں نے وہاں سے حفظ قرآن مکمل کیا ہے, تو میں اس پورے علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 3 سال وہاں پر گزارے اور اب تو اکثر آنا جانا رہتا ہے. باتر اور یہ پورا میرا گھر ہے علاقہ. میں آپ تمام لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ اگر مجھے اوپر لے کر آتے ہیں, آپ کا روزگار, آپ کے عوامی مسائل, آپ کے ایجوکیشن کا سسٹم, ہاسپٹلس کا سسٹم, کرپشن, عدالتی نظام, TMA کے بجلی, پانی, گیس وغیرہ وغیرہ, پٹواری سسٹم, دیگر تمام سسٹم میں عام, چونکہ میں عدالت میں بیٹھا ہوں, میں ریوائز کرتا ہوں, میں ان چیزوں سب کچھ چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. کبھی آپ کو یہی نہیں میں کہوں گا کہ آپ لوگ میرے ڈیرے پہ آ جانا, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر آ جانا. نو, میں ہر وقت اویلیبل ہوں, 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے آج بھی موجود ہوں. میں کام کر رہا ہوں اور بالکل اسی طرح سے بغیر کسی ماتھے پہ سلبٹ کے اور بغیر کو خان جی سردار جی کے کل بھی اویلیبل ہوں گا. مجھے آپ لوگ لے کر آئیں, میں صرف آپ لوگوں کے لیے, جوانوں کی, یوتھ کی حقیقی طور پر نمائندگی کرتے ہوئے میں آ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے. اچھا ناظرین, ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ختم, لیکن یہ بحث کب تک چھڑی رہے گی, اس ملک کے ساتھ یہ کب تک کھلواڑ ہوتا رہے گا, وہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. لیکن میری اور آپ سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے اس ملک کو ایک ایسی ایماندار قیادت ملے جس کو حقیقت میں لوگوں کا خیال ہو, لوگوں کی عزت و حرمت کا خیال ہو, ان کی صحت, ان کی تعلیم کا خیال ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.